الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی قابل تکریم و تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی 2 آیات کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم نے اسلام کو ایک آفاقی نظام، ایک آفاقی دین کے طور پر پیش کیا کہ اسلام ایک رحیمانہ نظام کا نام ہے، ایک عادلانہ دستور کا نام ہے، اسلام ایک کریمانہ اسلوب کا نام ہے، اسلام اللہ کا اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کو پورے طور پر بجا لانے کا نام ہے کہ اللہ کا حق بھی پورا کرو، اللہ کی مخلوق کا حق بھی پورا کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا اس کریمانہ نظام کو، کریمانہ دین کو، اس رحیمانہ دین کو، اس عادلانہ دستور کو اللہ اور اللہ کے مخلوق کا حق دلانے والے نظام کو درندہ صفت لوگ مٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ نے فرمایا مسلمانوں پریشان مت ہونا، یہ اللہ کے آفاقی قانون کو، اللہ کے آفاقی نظام کو، عظمت والے دستور کو یہ مٹانا ایسے ہے جیسے یہ چڑھتے سورج کو پھونکے مارنا ہے۔ فرمایا چڑھتا ہوا سورج پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا ہے،
ایسے ہی یہ دنیا کے درندے مل کر اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں تو اسلام مٹ نہیں سکے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ درندے، یہ حیوانیت کے مارے ہوئے، دنیا کے ستائے ہوئے، دنیا کی ہوس والے، یہ تو چاہتے ہیں کہ دین کو مٹا دے اپنے منہوں کی پھونکوں سے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو کل جہان میں پورا کر کے دکھائے گا۔ یہ نور تام ہو کر رہے گا، یہ چراغ پھونکوں سے بجایا جانے والا نہیں ہے۔ یہ چراغ، یہ نور انشاءاللہ جو عرفان کی چوٹی سے نمودار ہو کر آیا، یہ پوری دنیا میں عام ہو کر رہے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ نور اللہ پورا کر کے دکھائے گا، اگرچہ کافر بڑے ہی بیچارے پریشان کیوں نہ ہو جائیں، ان کو ناپسند ہی کیوں نہ لگے۔ یہ عادلانہ دستور ہے، یہ کریمانہ نظام ہے، یہ رحیمانہ طریقہ کار ہے، یہ اسلام کا اعلیٰ آفاقی دستور ہے جو اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے والا، عظمت والا ہے۔ فرمایا یہ کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تام ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو تام کرے اور اس کا حصہ ہمیں بھی اللہ بنائے۔ اور ساتھ اللہ نے فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے تابڑ توڑ حملے ہوتے تھے، اور کفر کہتا آج اسلام مٹا، کل اسلام مٹا، ابھی مٹاتے ہیں، ابھی مٹاتے ہیں۔ مختلف موقعوں پر بڑے غرور میں، بڑے تکبر میں، بڑے ناچ گانے میں، بڑے سرور اور رقص میں، بڑی ناچنے والی گانے والیوں کے ساتھ آتے تھے۔ کیا کریں گے؟ اسلام اور محمد کو مٹا کر ہم ناچ گانے کی مجلس قائم کر کے دنیا کو بتائیں گے ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا نبی پریشان مت ہونا، یہ چراغ پھونکوں سے بجھنے والا نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، نبی ہم نے آپ کو ایسا عظمت والا سچا برحق دین دے کر بھیجا ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، ایسا سچا دین ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے رکھ دے گا، اور اس دین کے آگے باقی سارے مغلوب ہوں گے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک بیچاروں کی ناک چڑھتی رہے گی، چڑھتی رہے، یہ دین غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی بڑی بڑی تدبیریں ناکام ہوئی ہیں، ان کے بڑے بڑے اسلحے ناکام ہوئے ہیں، بڑے بڑے پلاننگ ناکام ہوئے ہیں، دین اس وقت بھی غالب انشاءاللہ آج بھی غالب آئے گا انشاءاللہ۔ اور قریب دور کے اندر بڑا چڑھتا ہوا خرانٹ اپنے بدماش ٹولے کے ساتھ افغانستان میں اترا تھا، نیٹو کی افواج کے ساتھ آیا تھا، اتحادی افواج، ہم سارے مل کر اتحاد کے ساتھ مٹائیں گے۔ اللہ نے آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے ہے، ایسا ذلیل کیا، دم دبا کر بھاگنا چاہتا تھا، بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، بلاہر مذاکرات کر کے مجھے کسی طریقے سے نکالو، کبھی ایک کی منتیں کرتا، کبھی دوسری کی سماجتیں کرتا تھا کہ مجھے کسی طریقے سے ان کے نرغے سے نکالو۔ الحمدللہ دین بھی سچا، دین والا بھی سچا ہے، اور سچے دین سے ٹکر لینے والا ذلیل تو ہو سکتا ہے اور کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دین بڑا سچا ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ اور موجودہ دور کے بھی خرانٹوں کو، برطانیہ کے بحری بیڑے اگر آ گئے، امریکہ کے بحری بیڑے آ گئے، فوجیں آ گئیں، اسلحہ آ گیا، انشاءاللہ اللہ کی قدرت غالب آئے گی، یہ سارا اسلحہ معطل اور بیکار ہو کر رہے گا، اللہ ان کو ذلیل کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن مسلمانوں کو ذرا ہمدردی کی ضرورت ہے، مسلمان ایک دوسرے کی ہمدردی کریں، ایک فکر کریں، ایک دعا کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کرتے رہیں گے اللہ سے، اللہ دعاؤں کے اوپر تقدیر کے فیصلے بدل دینے والا ہے۔ یا اللہ یرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو بھی ٹالنے والی چیز دعا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا۔ دعا کرو مسلمانوں، اللہ رب العالمین ان نہتے فلسطینیوں کو غلبہ عطا فرمائے، اور اسرائیلی درندوں اور ان کے پشت پناہوں کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے۔
اور ان کی ذلت اور رسوائی آپ کے سامنے ہے۔ میں نے کہا یہ دین رحیمانہ ہے، یہ کریمانہ نظام ہے، یہ عادلانہ دستور ہے، یہ بڑا منصفانہ طریقہ کار ہے، یہ اللہ اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا دین ہے، دین اسلام ہے۔ اللہ کا حق بھی ادا کرنے کی بات کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کا بھی۔ اللہ کی مخلوق میں مسلمان بھی ہے، اللہ کی مخلوق میں کافر بھی ہے، اللہ کی مخلوق میں غیر مسلم سارے ہیں، اللہ کی مخلوق میں حیوان بھی ہیں، اللہ کی مخلوق میں حشرات الارض بھی ہیں۔ اور یہ ایسا اسلام واحد نظام ہے، ساری مخلوق کا لحاظ رکھتا ہے، صرف ان مسلمانوں کا نہیں، یہ کافروں کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے، یہ حیوانوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے، یہ حشرات الارض کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے، یہ کیڑے مکوڑوں کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عظمت والا دین۔ اللہ اس کی عظمت کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کیسا عظمت والا، مختصر وقت میں دو چار ہی باتیں ہوں گی، مثالیں ہوں گی، حدیث میں موجود ہے۔ کتاب الطہارت کی جتنی حدیثوں کو اٹھاؤ گے، اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا۔ واہ عظمت والے نبی، تیرا دین بھی عظمت والا، رب بھی بڑا کرم والا، یہ حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، یہ تو بیت الخلاء ہے نا، بیت الخلاء سے باہر جائیں گے صحرا ہے، سارے تو بیت الخلاء میں نہیں ہوتے ہیں، صحرا ہوتے ہیں، بیابان ہوتے ہیں، جنگل ہوتے ہیں، مختلف علاقے۔ فرمایا پیشاب کے لیے بیٹھو، دیکھ کر آگے کوئی کی سوراخ نہ ہو، کسی حشرات الارض کے سوراخ میں بھی پیشاب نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کو پریشان نہ کرنا۔ کیسا عظمت والا دین، یہ کیڑوں مکوڑوں کا بھی لحاظ رکھتا ہے۔ اور نبی نے فرمایا یہ صرف تمہارا نہیں، آگے کوئی اللہ کی کمزور مخلوق، کوئی کیڑا، کوئی چیونٹی سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہوگی، کوئی اور کیڑا ہوگا، اس کے اوپر پیشاب کرو گے، اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کا سکون تباہ ہو گیا۔ فرمایا میں محمد اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں تمہیں نقصان ہو جائے تو اپنے نقصان کو خود دیکھنا، غلطی تمہاری ہے۔ کیا نقصان؟ کیسا دین ہے، کیسا تحفظ کرتا ہے، کیسا عظمت والا دین ہمارا۔ ظالموں نے ہمیں غلط پیش کیا ہوا ہے، میڈیا کے ذریعے سے یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ غیر منصفانہ نظام۔ نہ، اسلام جیسا نظام کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ، تو نے اسلام کو دیکھا ہی نہیں ہے، اسلام والے نہیں دیکھے، تو اس کو پڑھتا تو پتہ چلتا۔ تو فرمایا کہ یہ اگر حقوق کا تحفظ نہیں کرو گے، تم دوسروں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرو گے، سوراخ میں پیشاب کر دیا، فرمایا یاد رکھنا نقصان بھی ہوگا۔ ہر چیز جتنی بھی کمزور ہے، تنگ آمد بجنگ آمد، کوئی چیز تنگ ہو نا وہ حملہ کرتی ہے۔ بلی کو مارنے کی کوشش کرو، کمزور ہے، باغی گی ادھر ادھر، جب پھنساؤ گے آپ نا، وہ بھی اور کوئی کام نہیں کرے، بندے پر حملہ کرتی ہے۔ تنگ آ گئی، جو مارو مجھے مارتا ہے۔ فرمایا بل میں سوراخ کرو گے، میں محمد منع کرتا ہوں، کسی چیز کو نقصان نہ دو، لیکن بل کے اندر کوئی کیڑا ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا۔ کیڑے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، وہ اچھل کر تیرے اوپر حملہ کر کے تجھے زخمی کر کے نقصان دے دے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ فرمایا یہ تیری جان کا بھی تحفظ ہے، یہ حشرات الارض کا بھی تحفظ ہے۔ عظمت والا دین ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسا عظمت والا دین؟ میں نے عرض کیا یہ تمام حقوق کا لحاظ رکھتا ہے، حیوانوں کا بھی حقوق کا لحاظ رکھتا ہے، انسانوں کے حقوق کا بھی لحاظ رکھتا ہے، کیڑے مکوڑوں کا بھی یہ لحاظ رکھتا ہے۔ یہ عظمت والا دین ہے، ہم اس کے مطابق چلے نہیں تو وہ کمزوری ہماری تھی، وگرنہ یہ دین بڑی بلندی، عظمتوں والا، رفتوں والا، امن والا، راحت والا دین ہے۔ اور اسی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے دین میں فرمایا۔ بدر کا معرکہ آپ کے علم میں ہے، بدر کے معرکے کے اندر ابو جہل آیا تھا، بڑا لشکر لے کر آیا تھا، جرار گنڈے لے کر آیا تھا، اسلحہ لے کر آیا تھا، شراب لے کر آیا تھا مستی کے لیے، ناچنے والی لڑکیاں لے کر آئے تھے، مردوں کو ابھارنے والی عورتیں لے کر آئے تھے، میدان میں مردوں کو ابھارنا۔ کدھر جا رہے ہیں، کدھر ابھاریں گے؟ محمد اور محمد کے اسلام کو خاتمہ کریں گے۔ بدر میں آ گئے، بدر میں آئے، رب کی طاقت اپنی تھی۔ بدر میں 313 کھڑے ہیں، اللہ، 2 گھوڑے 8 تلواریں، جنگی سمانی نہیں ہے، 2 گھوڑے ہیں،
اور 8 تلواریں ہیں، لڑیں کس سے؟ اللہ کے نبی کی طرف دیکھنے لگے، نبی جو آپ کہیں گے ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ زبردست تقریر کی تھی وہاں پر سعد بن عبادہ نے۔ نبی نے مشورہ کی لیا، صحابہ کیا خیال ہے؟ صحابہ کو بھی نبی نے بھانپنے کی کوشش کی ہے کہ پتہ چلے آئندہ آنے والی دنیا کو یہ کیسے میرے صحابہ تھے۔ حضرت ابو بکر نے تقریر کی، عمر نے تقریر کی، اوروں نے تقریر کی۔ پھر سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ غالباً آپ انصار کو بلوانا چاہتے ہیں، وگرنہ ابو بکر ہمارا بڑا بول گیا ہم اس کے ساتھ ہیں، عمر بول گیا ہم ساتھ ہیں، ہمیں بلانا چاہتے ہو تو پھر نبی مختصر بات ہے، نحن السہام این ترمی بہا، ہم تیر کمان والا جہاں پھینکے وہاں جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میں آگ میں جا رہا ہوں، تیر یہ نہیں کہتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے سمندر میں جا رہا ہوں، ہم تیر پھینکنا آپ کا اختیار ہے۔ آگ میں کہو چھلانگ لگاؤ لگائیں گے، پانی کے سمندر میں کہو چھلانگ لگانا ہے لگائیں گے، دشمن سے ٹکرانے کا کہو ٹکرا دیں گے، آپ کے حکم کی اتباع کر کے دکھائیں گے، ذرا برابر فرق نہیں آنے دیں گے۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ اسلحہ نہیں ہے، اسلحے والا رب ہمارے ساتھ ہے۔ کمال کی تقریر کی ہے، فرمایا اسلحہ نہیں ہے تو کیا ہو گیا نبی؟ ہم سے پوچھنا چاہتے ہو، ہم ٹکرائیں گے جیسے ٹکرا گئے۔ نبی کے اس وقت آنسو آنے لگے خوشی سے، اللہ نے مجھے ایسے صحابہ دیے ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یہ چونکہ چنانچہ والے نہیں تھے جیسے ہم کر لیتے ہیں، ادھر آرڈر آ جائے تو چونکہ یہ بھی ہے چنانچہ یہ بھی ہے، یہ بات نہیں تھے، عظمت والے تھے۔ نبی نے تقریر سنی، نبی نے فرمایا پھر مقابلہ ہے۔ مقابلے میں بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ نے 1000 فرشتہ اتارا۔ فرمایا نبی پریشان مت ہونا، ایمان تمہارا ہوگا، توکل تمہارا ہوگا، فوج میری فرشتوں کی ہوگی۔ دیکھتا ہوں کافر کیا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چھوٹے سے قد کا دبلا پتلا صحابی اپنے انداز میں کہتا ہے بغیر اسلحے کے مکہ مارنے تھپڑ مارنے کے لیے کافر کو آگے جاتا تھا، تو آگے میرے پہنچنے سے پہلے فَإِنَّهُ سَرَعَ، وہ لتاڑ چیخ ماری اور لتاڑا ہوا گرا ہوتا تھا، یا اللہ میں بندے کو پہنچا بھی نہیں، یہ پہلے گر گیا اور چیخ رہا ہے۔ اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے؟ کافر گرتے جا رہے ہیں ہم آگے جاتے ہیں۔ فرمایا او صحابہ تیرا ایمان ہے، تو نے یہ دیکھا؟ فرمایا دیکھا۔ فرمایا یہ فرشتہ تھا، تیرے آگے وہ لڑتا تھا کہ تو میرے پیچھے آ، آگے میں ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تیرے پہنچنے سے پہلے اس کو تھپڑ فرشتے کا لگا تھا، اور وہ لگا جا کر، اور 70 سردار مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی زخمی ہوئے، اور نوحہ کرتے ہوئے عورتیں بھاگ رہیں، کسی کو ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا، اور اسلحہ فیل ہو گیا، فوج فیل ہو گئی، افرادی قوت تباہ ہو گئی، بغیر اسباب والے کو اللہ نے غالب کر کے دکھایا۔ انشاءاللہ آج بھی غالب ہوگا، انشاءاللہ یہ دین غالب ہوگا، لیکن اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، دعائیں کرنی پڑیں گی۔ میں نے کہا ہمارا دین رحیمانہ ہے، ہر ایک کا تحفظ کرتا ہے۔ اسی بدر کے اندر طامہ بن عدی بن حیار مارا گیا تھا، بہت بڑا کافر تھا، بڑا بدماش تھا۔ تو بعد میں اگلے ایک مارکہ آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی جماعت بھیجی تھی ایک جگہ، 10 وہ عجیب لوگ تھے، ایمانی بل بوتے پر لڑتے تھے۔ 10 صحابہ کرام عاصم بن ثابت انصاری کی قیادت میں بھیجی ہے، بلاد غطفان کو فتح کرتے ہوئے، قدید کو فتح کرتے ہوئے مکہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے ایمانی طاقت کے اوپر چلنے والے لوگ تھے۔ وہاں پہنچے، غطفانی بڑے اور حذیل والے بڑے جنگجو تھے، تیر انداز تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں تو یثرب کے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ یثرب کہتے تھے، نبی نے نام مدینہ رکھ دیا تھا۔ 200 تیر اندازوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا کہ 10 بندے ہیں، گھیرا ڈالو، مارو ان کو، گرفتار کرو۔ حضرت عاصم بن ثابت انصاری محسوس کر گئے کہ گھیرا ہو گیا ہے، ایک پہاڑی کے اوپر چڑھتے چلے گئے کہ اوپر سے ان کا مقابلہ کروں گا، نیچے آ گیا تو اوپر سے بمباری ہو جائے گی۔ چڑھتے چلے گئے، بمباری ہوئی، مقابلہ ہوا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نیچے اترو، تمہیں عہد اور پیمان دیں گے، امن کا پیغام دیتے ہیں، تم آؤ نیچے اترو، سرنڈر ہو جاؤ، امن ہوگا۔
عاصم بن ثابت انصاری نے ساتھیوں کو کہا کافر اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو میرا حق کیا ادا کرے گا؟ میں ان کے آگے جھکنے والا نہیں، میں ان کے ہاتھ پہ نیچے نہیں اترتا ہوں، یہ جھوٹے ہیں، یہ اللہ کا حق توڑنے والے ہیں، میں مقابلہ کروں گا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ساتھیوں نے کہا ہمارا بھی یہی خیال ہے۔ 7 ساتھی شہید ہو گئے مقابلہ کرتے ہوئے۔ حضرت خبیب گرفتار ہو گئے، ان سرنڈر ہو کر آ گئے نیچے۔ حضرت زید بن دسنہ نیچے آ گئے، طارق بن عبداللہ نیچے آ گئے۔ نیچے انہوں نے غداری کی۔ بات یہ کہنا چاہتا تھا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے گرفتار کر کے لے، نہ بہانہ دیا کہ ہم امن دیں گے، امن نہیں دیا، غدار تھے۔ آیا تو ان کو ہاتھ باندھنے شروع کر دیے پیٹھ کے پیچھے، چلو بابا ہمارا قیدی، لے کر مکہ چلے گئے۔ مکہ میں عدی بن حیار لوگوں نے خرید لیا کہ اس کو ہمیں دے دو، پیسے لو۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا ہمارے چچے کو اس نے مارا تھا، طامہ کو بدر میں اس نے مارا تھا، ہم اس کے بدلے میں دنیا کو دکھائیں گے ہم نے اپنے خاندان کے بندے کا بدلہ لے لیا ہے، ہم یہ دکھانا، اور بدلہ لو میدان میں۔ آج بندہ قیدی ہے، تم بدلہ لیتے ہو، بے غیرت۔ یہ اسلام تو یہ کہتا ہاتھ باندھ کر کسی کو نہ مارنا، ہمارا اسلام ہے یہ کہتا کھلے طور پر اگلے کو اجازت دو، مقابلہ کرو، پھر لڑنے کا پتہ چلے گا۔ لیکن یہ قیدی تھا، قیدی اب ان لوگوں کے پاس گرفتار ہے مکہ میں۔ وہ خاندان والے روزانہ بات کرتے ہیں بھائی کہ آج اپنا کام مکا کر آؤ، اس کو دوپہر کو اعلان کریں گے، سارے لوگ جمع ہوں گے، سب کے سامنے اس کو قتل کریں گے، پھانسی لٹکائیں گے، دنیا کو دکھائیں گے ہم نے اپنے باپ کا بدلہ لیا۔ تو آج کل ہوتے ہوتے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن فلما اجمعوا علیہ ان یقتلوہ، ایک دن انہوں نے پکا فیصلہ کر دیا آج دوپہر کو کام پورا کر کے آؤ، آج سارے آؤ، لوگوں کو بھی دعوت دے دی ہے کہ ہم اس کو قتل کریں گے، آؤ۔ اس دن سمجھ آ گئی حبیب کو بھی آج میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ اپنے اپنے کاموں کو صبح نکلے، بھائی 10-11 بجے سارے آ جاؤ، عرب بھی آ جائے گا، فلاں جگہ لے جائیں گے، اس کو ماریں گے، دنیا کو دکھائیں گے، تماشا ہے۔ آ گئے۔ یہ میں اسلام کا رحیمانہ انداز پیش کرنے لگا ہوں۔ میں نے ابتدا میں بات کی تھی، حضرت حبیب حدیث میں آتا ہے، حضرت حبیب نے حارث کی بیٹیاں تھیں گھر میں، ایک دو اپنے اپنے کام میں تھیں، بڑا گھر تھا۔ استعار موسیٰ لبنات حارث، حارث کی کسی بیٹی میں سے بیٹی کو کہا مجھے استرا دے دو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے کہ مجھے کیا دے دو؟ آج بلیڈ ہوتا ہے یا مشین ہوگی، اپنے غیر ضروری بالوں کو شریعت کا امر ہے پار کرو۔ آج اس کو پتہ میں شہید ہو رہا ہوں، قیدی ہے، لڑکیوں میں سے لڑکی کا مجھے استرا دے دو، تو میں اپنے غیر ضروری بال ہٹانا چاہتا ہوں، اللہ کے حضور جا رہا ہوں، نمازیں پڑھتا، باندھا ہوا، جکڑا ہوا، سارے کام کرتا تھا۔ اس لڑکی کو ترس بھی آیا اور وہ اس کی کرامتیں دیکھ چکی تھی گھر میں، اس نے استرا دے دیا۔ اب استرا لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ گھر کی لڑکیاں سائڈ پہ ہوں گی، میں اپنے سائڈ پہ کمرے میں بند ہوں تو میں اپنی صفائی کر دوں گا۔ وہ لڑکی خود کہتی ہے، بنو حارث کی، حارث کی بیٹی خود کہتی ہے، فلما غفلت عنہ، جب میں اپنے کام کاج میں لگ کر اس سے بے خبر ہو گئی، اپنے کام کاج میں لگ گئی گھر میں، تو میرا بچہ تھا، وہ بچوں کا کام ہوتا ہے چلتے چلتے ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، بچہ جو ہوا وہ چلتا 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 حبیب کے پاس پہنچ گیا۔ حبیب نے بچے کو اشارہ کیا، بچہ اس کے قریب چلا گیا، بچہ قریب گیا تو حبیب نے شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور بچے کو اٹھا کر اپنی ران پہ بٹھا دیا گود میں، اور ایک ہاتھ میں اس طرح پکڑا ہوا بیٹھا ہوا بچے سے کھیل رہا ہے۔ کہتی ہے میں نے اچانک دیکھا میرا بیٹا حبیب کے گود میں اور حبیب کے ہاتھ میں اس طرح۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور حبیب کو پتہ ہے چند لمحوں کے بعد مجھے یہ لوگ قتل کر دیں گے، اور جس کو پتہ میں مرنے والا ہوں وہ تو جو کچھ کرے کر سکتا ہے، میں تو جانے والا ہوں، مارو ان کا جو کچھ ہاتھ لگتا ہے۔ لیکن یہ محمد الرسول اللہ کے دین والا تھا، میں بتانا یہ چاہتا یہ رحیمانہ ہر حقوق کو ادا کرنے والا دین ہے۔
وہ لڑکی کہتی ہے میں پریشان ہوئی، فلما فضات فضا شدیدہ، میں سخت گھبرائی اور میں ایک دم دوڑی بچے کی طرف ہے اور میرا رنگ پھک ہو گیا، بچہ جا رہا ہے میرا بندے کے ہاتھ میں، اس طرح بندہ ہمارا قیدی، بندے کو ہم قتل کرنے والے ہیں، بندہ ہمارا دشمن، دشمن کے ہاتھ میں بچہ آئے گا، وہ تو پھینکے گا کنویں میں، چلائے گا چھری۔ میں دوڑی اس کی طرف، میرا رنگ پھک، میں نے چیخ مار کر دوڑی۔ آگے سے خبیب نے کہا انکا تفتفزئی انی قتل تو ھذا، او اللہ کی بندی تو گھبرا گئی کہ میں اس کو قتل کروں گا؟ ایسے پوچھا لڑکی سے، لڑکی نے کہا ہاں میں ڈر گئی ہوں، تم کو مار دے گا؟ اس نے کہا میں محمد کا غلام ہوں، میں نے محمد سے دین سیکھا ہے، میرا دین بچوں کے قتل کا حکم نہیں دیتا ہے، میرا دین عورتوں کے قتل کا حکم نہیں دیتا ہے، میرا دین بوڑھوں کے قتل کا حکم نہیں دیتا ہے، میں تمہارا قیدی ہوں، جان دے دوں گا لیکن دین کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ بچوں کے قتل والے ہم نہیں ہیں، گھبراؤ نہیں، یہ بچہ میں تیرا ہے، میرا، میں نے کیا کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بناتے بنو حارث کہتی ہیں، آگے ذکر کرتی ہے، خدا کی قسم خبیب سے مجھے اسلام کی سمجھ آئی ہے، خبیب کے طریقے سے مجھے اسلام کی سمجھ آئی کہ یہ اسلام تو بڑا رحیمانہ دین ہے، یہ بچوں کو، کمزور مخلوق کو، عورت کو، بوڑھے کو کچھ نہیں کہتا ہے۔ تو کہا کس کو کہتے ہو؟ فرمایا جو بدماش کافر ہمارے سامنے آئے گا اس کو ہم اڑانا جانتے ہیں، اس کا ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ کہا اچھا، فرمایا ہم بدماشی کو توڑنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، ہم ایسے ظالم لوگ نہیں ہیں، ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اور پھر وہی لڑکی کہتی ہے، بخاری کی روایت ہے، کتاب المغازی میں بھی ہے، کتاب الجہاد میں بھی ہے، کہتی ہے خدا کی قسم میں نے ایسا مسلمان، ایسا شریف و نفس عظمت والا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اور مجھے اس نے تسلی دے کر کہا بچے کو میرے پاس بیٹھنے دو، اپنا کام کر، جب بچہ خود اپنی جگہ چلا جائے گا چلا جائے گا۔ میں ڈرتی تھی کیا پتہ بچے کو مار ہی نہ دیں، لیکن کہتی ہے میں نے خبیب کے پاس، ہمارے پاس 1 ماہ تک وہ قیدی رہا ہے، ہم کھانا کبھی دیتے کبھی نہیں دیتے تھے، قیدی ہمارا، ہم نے قتل کرنا ہے اس کو۔ کہتی ہے کہ میں نے خبیب کے پاس ہر قسم کا پھل اس کے کمرے کے اندر دیکھا تھا، وَإِنَّهُ لَمُوسَكُم مِّنْ حَدِيدٍ، حالانکہ وہ بیڑیوں میں، لوہے میں جکڑا ہوا گھر میں پڑا ہوا ہے، وَفِي الْمَكَّةِ لَيْسَ بِهَا، اور مکہ کے اندر اس وقت پھل بھی نہیں تھے جو اس کے پاس میں دیکھتی تھی۔ میں نے ایک دفعہ کہا خبیب یہ پھلوں، انگور بھی تیرے پاس، آم بھی تیرے پاس، یہ تو مکہ میں نہیں ہے اس وقت، تیرے پاس کیسے آ گئے؟ فرمایا انہو رزق اللہ رزقنی اللہ، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میں اس کے دین کا کام کروں گا، وہ بغیر اسباب کے ایسے دیتا ہے۔ اور کہتی ہے میں اسی وقت اس کی کرامتوں کو دیکھ کر متاثر ہو گئی، اس وقت تو مسلمانی کا اظہار نہیں کیا کیونکہ میرے بڑے سارے کافر تھے، مجھے تشدد کریں گے، بعد میں مجھے خبیب کی وجہ سے اسلام نصیب ہوا ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے رحیمانہ، عورتوں کو نہ مارنا، بچوں کو، بوڑھوں کو نہ مارو۔ اور درندے کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ درندے کیا کر رہے ہیں؟ یہ امن کے دائی بنتے ہیں، جگہ جگہ ٹھیکیدار آ جاتے ہیں، کسی ریاست کے اندر گڑبڑ خود کرا کر امن کے دائی بن کر یہ امریکہ، یہ برطانیہ، فرانس اور ان کے اسرائیل کے چمپئن اتر جاتے ہیں، یہ امن کے دائی ہیں۔ اسپتالوں میں بچوں کو تڑپا کے مار دیا ہے، سکولوں میں بچوں کو مار دیا ہے۔ وہ ظالموں، ہم سے سیکھو، ہمارا اسلام بچوں کو تحفظ دیتا ہے، اور فرمایا جو مقابلے میں آئے گا مارا جائے گا۔ اسلام کا رحیمانہ انداز ہے، اور ان ظالم امن کے دائیوں کا حال دیکھو، اور انہوں نے درندوں نے، حیوانی درندوں نے کیا حشر مچائے ہوا۔ اللہ ان کی درندگی کو تباہ کرے اور ان کو بھی تباہ کرے، اور ان کو اپنے اسلحے کے ساتھ اللہ نیست و نابود کرے۔ اللہ نہاتے بنی اس فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت کے فیصلے فرمائے۔